الرحمن عمری حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا اور مجھے دعوت دی۔ میرے بھائیوں، اسلام کی نظر میں علم کا مقام بہت اونچا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کئی مقامات پر اہل علم کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، قرآن عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم کا میسج، قرآن کریم کا پیغام اہل عقل و دانش کے لیے ہے، جو اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مقصد بیان کیا کہ یہ کائنات میں نے کیوں بنائی۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر اور رات اور دن کی گردش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کائنات میں، اس کائنات کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب عقل مند کون ہے؟ جس کے پاس ڈگریاں ہیں بہت زیادہ، جس کے پاس دنیا کا بہت علم ہے؟ نہیں۔ عقل مند کی ڈیفینیشن بتائی اللہ نے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ عقل مند لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عقل مند کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے، اپنے کریٹر کو پہچانے، اس کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش کے اوپر، اور جب غور کرتے تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس کائنات کو باطل نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا۔ اس دنیا کو اللہ نے کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی توحید ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ مقصد ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ جب ہم علم دین حاصل کریں گے۔ اب علم دین حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جامعہ سلفیہ سے سند حاصل کریں اور سلفی کہلائیں تب آپ علم دین حاصل کرنے والے قرار پائیں گے۔ جامعہ عمر آباد سے آپ، دارالسلام عمر آباد سے آپ عمری بن جائیں اور وہاں سے آپ سند حاصل کریں تب آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، دین کا علم دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دین کا بیسک علم، اللہ کے بارے میں بنیادی باتیں، ایمان کے بارے میں بنیادی باتیں، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کے ضروری مسائل، روزے کے ضروری مسائل، عقیدے کی بنیادی باتیں، یہ دین کا بیسک علم ہے۔ یہ حاصل کرنا صرف عبد الغفار صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو سیکھنا صرف ضیاء الرحمن صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ مینڈیٹری ہے، ضروری ہے۔ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، آپ کو دین سیکھنا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے۔ کس بات کی گواہی دی ہے؟
اللہ نے اپنی توحید کی گواہی دی ہے، اور اس گواہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی شامل کیا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس گواہی میں علماء کو اور اہل علم کو اور علم دین حاصل کرنے والوں کو شامل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں، قائمًا بالقسط، انصاف کو قائم رکھتے ہوئے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک علماء سے بڑا کسی کا مقام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں علماء کے علاوہ کسی اور کو شامل کرتا ہے اس گواہی میں۔ اللہ نے اس گواہی میں اپنی ذات کے ساتھ فرشتوں کو شامل کیا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ اگر کسی کو شامل کیا تو اہل علم کو شامل کیا ہے جن کے پاس علم دین ہو۔